اچھا میں رانا صاحب آپ کو نہیں میر صاحب اس پہ ایک بات اس کے اوپر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی ڈسکشن ہونی چاہیے. جس طرح سے راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ جی وہ ڈرانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی آڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے، ویڈیو ریلیز کر دیں گے. ایسی ویڈیو بنوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رانا صاحب کسی کے گھر کے ہم کو اپنے گھر کے اندر کوئی کام کر رہا ہے. نہیں سن لینا کیا کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے. پھر آپ تصور ہی ختم کر دیں. نہیں سن لینا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی جو آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں مورلی کوئی جواز ہے اس بات کا؟ میں آپ سے کوئی یعنی معاملہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا عمل کروں جس عمل کو نہ میں فیس کر سکوں نہ اس کا میں جواب دے سکوں، اور میں یہ کہوں کہ جی یہ دیکھیں یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو ایک لمحے کے لیے ایسا عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بعض شخصیات جو ہیں ان کے بارے میں اب نام لے کے بات کرنا جو ہے نا وہ بہت پھر بات دور چلی جائے گی. معاملہ یہ ہے کہ جس گفتگو کا حوالہ راجہ صاحب نے دیا، یار یہ گفتگو ایسے بنتی ہے؟ ایسی گفتگو کرنی چاہیے؟ وہ جو ایک خاتون کی آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی خاتون جو یعنی سینئر بھی ہو اور ایک ایسے مرتبے پہ وہ موجود ہو کہ اس کی وہ پوزیشن ہو، وہ حیثیت ہو، اس حیثیت میں اسے یہ گفتگو کرنی چاہیے؟ اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے. جی رائے صاحب نہیں وہ اس کو اگر اس جواب لینا کو ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں. جی رائے صاحب اس کا جواب. دیکھیں اس کے بہت سے پہلو ہیں. اس سے رانا صاحب نے تو بالکل جو تصور ہی ہے پرائیویسی کا یا چار دیواری کا اس کو پامال کر دیا. ذہن میں آتا ہے حضرت عمر کے حوالے سے ایک گھر سے انہوں نے آواز سنی، کوئی طرب کی، موسیقی کی، انہیں لگا یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. انہوں نے وہاں جھانکنے کی کوشش کی بطور خلیفہ وقت، اور اس گھر کے مالک نے کہا کہ آپ کا یہ کوئی حق نہیں ہے آپ میرے گھر میں جھانکیں. دیکھیں یہ تمدن کا اصول ہے، یہ دین کا اصول ہے. آپ کسی کے گھر میں نہیں جھانک سکتے. اس کا معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ جزا سزا پائے گا. ریاست کا یہ کام نہیں ہے، خلیفہ وقت کا یہ کام نہیں ہے کسی کے گھر میں وہ جھانکے. چلے یہ بتائیں کہ جرم کی پرائیویسی ہے. ایک لمحے کے لیے کہہ رہے ہیں جرم کی پرائیویسی ہے. ایک لمحے کے لیے کوئی شریعت کوئی دنیا کا قانون. رک جائیے دیکھیں بالکل ہے. اس میں بات بہت گہرے اصول کی ہے. پوری دنیا کا تمدن جو ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ آپ گھروں میں نہیں جھانک سکتے، ریاست گھر میں نہیں جھانک سکتی. آپ کو یاد ہوگا، آپ کو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا بچپن میں کہ خلیفہ وقت اس وقت کے حضرت عمر وہ ایک گھر کی جانب بڑھے. یہ سن کر کہ اس گھر سے کوئی طرب کی آواز آ رہی ہے، کوئی موسیقی کی آواز آ رہی ہے، انہیں لگا کہ یہاں شاید کوئی غلط کام ہو رہا ہے. انہوں نے جب اس گھر میں جھانکنے کی کوشش کی تو مالک نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں جھانک سکیں. یہ ایک بنیادی اصول ہے شریعت کا بھی اور قانون کا بھی. شریعت سے اگر آپ ہٹ کے بھی تمدن کو دیکھیں، قانون کو دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ناپسندیدہ گفتگو تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھر ہر گھر میں آلے نصب کرنے پڑیں گے نا. آپ کہیں گے کہ کیا پتہ کل یہ کوئی ناپسندیدہ گفتگو کر لے. آپ اگر احتمال یا شک کی بنیاد پر یہ کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں. ہمارے سب کے گھروں میں آلے لگ جائیں گے کہ شاید اس کی کوئی گفتگو جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو جائے. اسی کو تو سرویلنس اسٹیٹ کہتے ہیں، جو جارج آرول لکھ رہا تھا بیچارہ 1984 اس زمانے میں کہ اینیمل فارم، اور 1984 کے نام سے اس کی کتاب یہی تو تھی کہ بگ بردر از واچنگ یو، کہ ریاست آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے. اس میں آپ کی کوئی خلوت نہیں ہے، آپ کی ہر بات جو ہے وہ ریاست کی اسکرین دیکھ رہی ہے. دیکھیں میر صاحب بات یہ ہے کہ خلوت جو ہے یا پرائیویسی جو ہے، جرم کو کسی قسم کی کوئی جو رائٹ آف پرائیویسی حاصل نہیں ہے. اس طرح تو پھر کل کو کوئی ڈاکو جو ہے وہ کہے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں پتا تھا کہ یہ بینک میں انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو میں تو وہاں پہ گیا اور کیمروں میں جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے یہ ریکارڈ ہو گئی. یہ سی سی ٹی وی کیمرے پورا شہر آپ نے جو ہے یہ لگائے ہوئے، ختم کریں ہر چیز کو. تو بینک کوئی خلوت کی جگہ نہیں ہے. دیکھیں گھر سبجیکٹ ٹو لا ہے. آپ کسی کے گھر میں نہیں، گھر میں بھی
آپ داخل نہیں ہو کوئی سکتے، جرم نہیں کر سکتے، آپ پہلے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. سبجیکٹ ٹو لا. دیکھیں اب یہ اگر دیکھیں گھروں میں جو ہے وہ وائلنس ہوتی ہے، لگا دیں، ہر گھر میں لگا دیں. پھر ہر گھر کیمرے میں کیوں لگائیں؟ پھر کس گھر میں لگائیں گے؟ آپ کیسے تعین کریں گے کہ میرے گھر میں لگانا ہے، آپ کے گھر میں نہیں لگانا، ان کے گھر میں لگانا ہے؟ اس کو تعین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ تعین جو ہے ریاست بتائیں کیا طریقہ ہے؟ ریاست جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا. دیکھیں انسانیت اگر نہیں ڈھونڈ ریاست سکی، کو کسی کے اوپر شک ہو جائے تو لگا ریزنیبل دو. ڈاؤٹ ہے کہ اس گھر میں یا یہ بندہ کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے جس سے نیشنل سیکورٹی سفر کر رہی ہے، یا ایون یہ یورپ میں بھی یہ چیز ہے کہ ایسے گھروں میں جن گھروں سے لگائیے یہ نوٹیفیکیشن ذرا آپ سکرین پہ لگائیے، بتائیے مجھے اس نوٹیفیکیشن میں کون سا معیار دیا گیا ہے، کس معیار کی بنیاد پہ آئی ایس آئی کا گریڈ 18 نہیں؟ دیکھیں معیار کو امینڈ کروا دیں، معیار جو ہے عدالت میں چیلنج کر دیں، پارلیمنٹ میں جو ہے دیکھیں یہ تو پہلے آپ نے بات کرنی ہے نا، یہ تو آپ نے بنایا ہے. کیا کابینہ میں اس پہ گفتگو نہیں ہوئی؟ کابینہ میں تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، ذی شعور لوگ. نہیں ہوئی 96 کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا، بالکل نہیں لکھا. آپ وہ بھی قانون اوپر لگا دیجئے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک عمومی ذکر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا 96 کے قانون میں کہ گھروں میں یا آلے لگائے جا سکتے ہیں یا کانورسیشن ریکارڈ کی جا سکتی ہے یا سنی جا سکتی ہے. ایک عمومی ذکر کو آپ نے تبدیل کر دیا. ایک سوال ہے کہ جو آرٹیکل 14 ہے، تو آرٹیکل 14 میں جو ڈگنیٹی آف مین ہے، یعنی شرف انسانیت اور پرائیویسی آف لائف، اس کا تحفظ دیا گیا. جی بالکل. تو لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں، انہوں نے جو شکایت کی ہے کہ ان کے بیڈ روم میں کیمرہ لگایا گیا. تو انہیں شک تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچائیں گے. تو بات یہ کس نے لگایا؟ انہوں نے خود لگوایا ہوگا. نہیں سن لیں نا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر قانون موجود ہو تو پھر اگر کسی نے لگانا ہے تو اس نے ذمہ داری لینی ہے نا کہ جی میں اس قانون کے تحت لگا رہا ہوں. تو پھر قانون کے اوپر اعتراض کی بجائے آپ اعتراض اس بات پہ کریں کہ بغیر کسی بلیک اینڈ وائٹ کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی پروسیجر کے جو ہے یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، وہ جرم ہے. وہ جس نے بھی کیا اس نے جرم کیا. اچھا، تو اب آپ کا آرگومنٹ وہی ہے کہ پہلے یہ کام جو ہے یہ بغیر کسی قانون کے ہو رہا تھا، اب ہم قانون کو لے کے پڑھیں نا اس قانون میں کون سا معیار ہے، کون سا طریقہ ہے. میں یہ کہہ دو جملے لکھتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو یا کسی بھی ادارے کو سبجیکٹ ٹو لا یہ اختیار حاصل ہے، اور جو سبجیکٹ ٹو لا کرے گا وہ ذمہ داری قبول کرے گا. اچھا، یہ کہہ رہا ہے جی قانون ان ایکسرسائز آف دی پاورز کنفرڈ انڈر سیکشن 54 آف دی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 the federal government in the interest of the national security and in the apprehension of any offence is pleased to authorize the officers not below the rank of grade 18 to be nominated from time to time by inter-services intelligence to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system as assigned under section 54 of the act. جی اب آپ دیکھیے سیکشن 54 کچھ نہیں ہے، رول میکنگ پاور ہے کہ کوئی رول بنایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. سیکشن 54 وہی ہے نیشنل سیکورٹی. پڑھیں ذرا اس کو پڑھ دیں. Not withstanding anything contained in any law for the time being in force in the interest of national security or in the apprehension of any offence, the federal government may authorize any person or persons to intercept calls and messages or to trace calls through any telecommunication system. دیکھیے اب یہ جو قانون ہے اس پہ آج آپ اتنے 30 سال کے بعد 28 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے لیے لیکن یہ آگے چل کے کہتی ہے ڈیورنگ اے وار اور ہاسٹیلٹیز اگینسٹ پاکستان بائی اینی فارن پاور اور یا ایمرجنسی، کافی ساری اس میں دیکھیے اس میں بہت لوازمات ہیں. اس میں آپ کو دینا ہے کہ ایک شخص سے فرض کریں اس کے خلاف اس نے کوئی عمل کیا ہے، آپ انکوائری کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے، اس کے خلاف آپ ایویڈنس گیدر کر رہے ہیں، تو ایک انکوائری ایک انویسٹیگیشن سینکشن ہوئی بھی ہے. وہاں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کوئی کالز آپ انٹرسیپٹ کریں، میجسٹریٹ سے اجازت لیں جا کر اور کہیں کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو یہ لکھا ہے گریڈ 18 کا جو افسر ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کو ISI بس طاقت دے دے گی اور وہ کسی بھی کی بھی کال جو ہے ان دی اپریہنشن
اس خیال سے کہ شاید یہ کوئی جرم نہ کر بیٹھے، اس کی کال صاحب، اس دیکھیں میر صاحب، یہ دہشت گردی کے جو حالات ہیں، آپ کے پی کے حالات کو دیکھ لیں، وہاں پہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سائڈ سے نہیں، دونوں سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ٹیلی فون پہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ ان کو موبائل سروس جو ہے وہ ڈینائی کر دیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، یہ کارروائیاں کر ہی نہیں سکتے۔ روز آپ کی فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں دیکھیں، یہ جو سبجیکٹ ٹو لا ہے، یہ اجازت تو دی گئی ہے ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے، نیشنل سیکورٹی اور ملک کے تحفظ اور امن و امان کے لیے۔ اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ جی ہماری باتیں جو ہے نا وہ سنی جائیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کیے ہی نہ کریں۔ نہیں، ان کو نہیں خطرہ، یہ پورے معاشرے کو خطرہ ہے۔ اتنی پریشانی ہو کہ بعد میں وضاحت ہی نہ کوئی کر سکے۔ یہ سیاسی اور بات دوسرا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کرنی بھی ہے تو چلو کوئی نہیں، یہ معاملہ یہ قانون کو ان کے لیے نہیں بنا۔ یہ وہ جو اپنا ساز صاحبہ تھی نا، یہ ان کی گفتگو کے لیے کوئی اتنا یہ قانون اس استعمال نہیں کو تو آج تک کسی نے اون نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیں نا، پھر یہ اخلاقی جرت کا عالم دیکھیں کہ آپ ٹیلی فون ٹیپ بھی کرتے ہیں اور پھر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ مانیں کہ ہاں جی ہم نے کی تھی۔